نبی کی سنتوں کو عام کرتی ہوں، نبی کی سنتوں کو عام کرتی ہوں، میں دوبارہ آپ سب کو سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجودگی کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجودگی کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ بہنوں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجی بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا، وہ خدا کا جس نے پتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھی میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھی میں مٹی ہوں، مجھے مٹی میں رہنے دو۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد تک ابتدا انتہا تو ہے۔ تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھوں جدھر دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ محترم سامعین و سامعات اور اساتذہ کرام، آج اس بابرکت اور عظیم الشان پروگرام میں احقر کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو کام ناچیز کے سپرد کیا گیا ہے، وہ بڑا اہم کام اور اہم ذمہ داری ہے۔ ایک طرف یہ عظیم ذمہ داری تو دوسری جانب اپنی کم علمی اور نااہلی کی نگہداری، لیکن چونکہ بڑوں کا حکم ہے اور بڑوں کا حکم بھی بڑا ہی ہوا کرتا ہے، جس کی تعمیل ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے فائدوں کا حامل بھی ہوا کرتی ہے، لہذا ان کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو آنے کی ہمت جٹا پائی ہوں، اور خداوند قدوس سے ان الفاظ کے ساتھ دعا گوں کہ ملامت سے نہ گھر جاؤ، خجالت سے نہ مر جاؤ، ملامت سے نہ گر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں، خدا میری زباں کو تو فصاحت دے، بلاغت دے۔ محترم سامعین و سامعات، یوں تو شب و روز جلسے اور جلوس ہوا کرتے ہیں، مجلسیں اور محفلیں سجا کرتی ہیں، لیکن ہر محفل کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی محفل دنیا بھر کی بکواس پر منحصر ہوتی ہے تو کسی میں بے حیائی کا علی الاعلان مظاہرہ کیا جاتا ہے، کسی میں اردو کی شمع روشن کی جاتی ہے تو کسی میں قوالی کی صدائیں بلند ہوتی ہے، کہیں عرس اور میلہ لگایا جاتا ہے تو کہیں ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں۔ ایسی محفلیں اکثر عیش پرست لوگوں کی ہوا کرتی ہیں، ان مجلسوں کا دینی مجلسوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسی محفلوں میں شرکت عمل نامے میں گناہوں کا اضافہ کرتی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دینی مجلس کسے کہتے ہیں۔ دینی مجلس تو وہ ہوا کرتی ہے جن میں دینداروں کا جم میں کثیر نظر آئے،
دینی مجلسیں تو وہ ہوتی ہے جن میں قرآن و حدیث کی بارش ہو. دینی جلسے وہ کہلاتے ہیں جن میں اللہ اور رسول کی باتیں ہو. دینی اجتماع تو اسے کہا جاتا ہے جس میں آنے والوں کو تہذیب و تمدن کے موتی، اخلاق و کردار کے خوشبودار پھول، حیا و پاک دامنی کا درس اور امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے. جہاں علماء دین کی قربت و صحبت ملتی ہے، اکابرین و اولیاء کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ایمانی طراوت حاصل ہوتی ہے، قلبی راحت نصیب ہوتا ہے، دماغی سکون ملتا ہے. محترم سامعین و سامعات، آپ کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ آپ کی شرکت ایک ایسے ہی محفل میں ہوئی ہے جہاں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، منفعت ہی منفعت، فائدہ ہی فائدہ ہے. یہاں نقصان کا دخل نہیں، خسارے کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی محفل نہیں، سیاسی جلسہ نہیں، سرکاری سمیلن نہیں، مشاعرہ کا میدان نہیں، قوالی کا فنکشن نہیں. نہ تو اس میں کسی بے سر قوالی کی کراہیت آمیز قوالی ہوگی اور نہ کسی بے شعور شاعر کی بےہودہ شاعری. میں مذہبی اور اصلاحی شاعری کی مخالفت نہیں کر رہی ہوں. اچھی شاعری تو آقا کو بھی پسند تھی، آقا نے اچھی شاعری سماعت فرمائی اور تعریف بھی فرمائی. خیر، یہ محفل تو دینی محفل ہے، یہ مجلس تو دینی حق کی پروردگی کے لیے سجی ہے، دین اسلام کی سرفرازی کے لیے منعقد ہوا ہے، اور یہ محفل تو انتہائی پاکیزہ محفل ہے. اللہ اللہ، اس محفل کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو ملائکہ رحمت جیسی نورانی مخلوق اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ مزین کر رہی ہو اور اپنی نورانیت کے آغوش میں لیے ہوئے ہو. ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر غازی، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر غازی، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. قابل تعظیم حضرات، اساتذہ کرام، معزز و معظم مہمانان اور سامعین و سامعات، ہمارے لیے یہ جاری لمحات و ساعات بے پناہ پر مسرت اور بے انتہا فرحت بخش ہے کہ آج طالبات جامعہ کاشفہ للبنات بحیرہ کی محبوب انجمن بزم ظفر کا اختتامی پروگرام وردائے مومنہ اور خواتین اجتماع بڑے تزکو احتشام اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ عارف باللہ حضرت مولانا محمود الحسن مظلہ العالی گرولوی خلیفہ مجاز حضرت احمد پرتاپ گڑھی کی زیر صدارت منعقد ہونے جا رہا ہے. ہم بارگاہ رب کائنات میں دعا گو ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہمارے اس علمی اور روحانی پروگرام کو خوش انتظامی اور حسن خوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچائے، اور ہماری اس جہان فانی کی عمر قلیل و ناپائیدار میں اس طرح کے پر نور و بابرکت اور ذری مواقع کے دیدار و سماعت کی توفیق سے ہم کو بار بار سرفراز فرمائے، آمین. محترم سامعین و سامعات، میں غازیہ نظری معلمہ جامعہ کاشفہ للبنات بحیرہ اپنی جانب سے اور جامعہ کی تمام طالبات کی جانب سے جامعہ کے تمام معلمین و معلمات کی خدمت عالیہ میں بصمیم قلب و جگر ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عدیم الفرصتی اور شب و روز کی گوناگون مصروفیات و مشغولیات کے باوجود ہماری حقیر دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور ہمارے پروگرام میں شرکت فرما کر کرم فرمائی کی. علاوہ ازیں ہم اپنے موقر و محترم مہمانان کی خدمت عالیہ میں بھی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خاطر اپنے بہت سے ذاتی اور ضروری امور و مشاغل کو ترک کیا اور ہماری معمولی طلب درخواست پر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تشریف لائی اور پروگرام کی رونق کو دو چند بالا فرمایا. ہم تمام اساتذہ و اراکین جامعہ سامعین کرام کا پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. وہ آئے بزم میں دیکھو نہ کہنا پھر کہ غافل تھے، وہ آئے بزم میں دیکھو نہ کہنا پھر کہ غافل تھے، شکیب و صبر اہل انجمن کی آزمائش ہے. غرض یہ ہے کہ آپ کی آمد کو میری زباں کی نوائے سلام کرتی ہیں، میری زباں کی نوائے سلام کرتی ہیں، دھڑکتے دل کی صدائے سلام کہتی ہیں، روئے روئے کی زباں پر ہے فرض و نیاز و زیبا، کلی کلی کی ادائے سلام کہتی ہیں. محترم سامعین و سامعات،
हमारे असलाफ व अकाबिर का ये दस्तूर रहा है कि जब भी वो किसी दीनी और महफिल मजलिस का इनकाद करते तो उसका इफ्तिताह तिलावत कलामुल्लाह से करने का एहतमाम करते। तो चलिए दोस्तों, हम भी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने इस प्रोग्राम का आगाज उस मुक़द्दस कलाम की तिलावत से कर ले जिसके एक एक हर्फ में वो सदाकत और हक़ानियत है जो किसी दूसरे कलाम में नहीं, जिसके हरकत और सकानात में वो गहराई है जो किसी दूसरे कलाम में ना पैदा, जिसके मफ़हूम व मानी में वो फसाहत और बलागत का गहरा समंदर मौजज़न है, जिसके सामने बड़े बड़े चोटी के फसहा और बुलगा ने सर तस्लीम खम कर दिया। और इसी पर बस नहीं बल्कि दुनिया तक तमाम इंसानियत को फातू बिसूरत मिन मिस्लिही का एक जबरदस्त चैलेंज भी दे दिया और फिर ये ऐलान भी कर दिया ला यातून बिमिस्लिही कि किसी माँ ने अपनी औलाद को ऐसा दूध नहीं पिलाया जो ऐसा मुकद्दस कलाम पेश कर सके। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज उस मुकद्दस कलाम पाक से कर ले। चुनांचे इस सआदत के हुसूल के लिए मैं मोहतरमा हाफिजा सदफ साहिबा की खिदमत में इन 4 मिसरों के साथ हाजिर हो रही हूँ। हाय अफसोस कि कुरान तुमसे छूट गया, हाय अफसोस कि कुरान तुमसे छूट गया, ऐश में दामन ईमान तुमसे छूट गया। मिल रही है तुम्हें अपने गुनाहों की सजा, मिल रही है तुम्हें अपने गुनाहों की सजा, बैन हश्र का दामा तुमसे छूट गया।